براہ راست کراچی لے چلیں گے MKM پاکستان کے رہنما وسیم اختر نیوز کانفرنس کریں گے. ہم نے پروف کیا ہے اور پروف ہوا ہے. آپ کے میڈیا کے آج کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی سیاسی جماعت جس نے حصہ لیا ہے ان 14 اضلاع میں وہ سیٹسفائی نہیں ہیں اس الیکشن سے. ہاں ہمیں پتا ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے, مگر ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کنڈکٹ کرایا جائے اور اس میں وہ حصہ لے, مگر ایسا نہیں ہوا. آج کے اخبار گواہ ہیں, میڈیا گواہ ہے. اس پریس کانفرنس کرنے کا مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم الیکشن کمشنر صاحب سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو اس سے آگاہ کیا ہے, ہم نے سندھ گورنمنٹ کو بھی اس سے آگاہ کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر ہماری گریوینسز سنیں اور اس پہ نوٹس لیں, کوئی فیصلہ صادر فرمائیں. ہماری کوشش جاری ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آنے والے کراچی اور حیدرآباد کے الیکشن, یہاں بھی جو حکومت کی طرف سے, الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ڈی لمیٹیشنز ہوئی ہیں اس پہ بھی بہت سوالیہ نشان ہیں. صرف MKM کے نہیں, ہر سیاسی جماعت کے جو حیدرآباد کراچی میں حصہ لیں گے. جس طرح سے حیدرآباد کا حشر کیا ہے, جس طرح سے کراچی کی علاقوں کو توڑ مروڑ کے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا گیا ہے, 90 ہزار کی جہاں MKM کا ووٹ بینک ہے وہاں UC بنا دی. دیہی علاقوں میں کو ساتھ ملا کے جو جیری مینڈرنگ کر سکتے تھے وہ کیا, جو کہ ہمیں منظور نہیں ہے. ہم پہلی التجا تو الیکشن کمیشن سے کریں گے کہ اس کو سیریس لیا جائے. یہ کراچی اور حیدرآباد کا معاملہ ہے, ہونا تو 14 اضلاع میں بھی چاہیے تھا کہ آپ اس کو روکتے, نیا سکیجول دیتے, ان ایشوز کو ریزالو کرتے, جس میں ہر جماعت چاہتی تھی کہ ڈی لمیٹیشن کو ریویو کیا جائے. مگر اب ان شہروں کی طرف معاملات آ رہے ہیں جو اس ملک میں میٹر کرتے ہیں, جو اس ملک کو چلاتے ہیں, جو اس ملک کو ٹیکس فراہم کرتے ہیں. دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے کراچی. اس شہر سے, کراچی حیدرآباد سے سندھ چلتا ہے, اسلام آباد چلتا ہے. اگر یہاں بھی اسی طرح جیری مینڈرنگ کو امپلیمنٹ کیا گیا, یہ ذمہ داری عائد ہوگی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, الیکشن کمیشن ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. ہم کورٹ میں موجود ہیں, ہم سپریم کورٹ گئے ہیں ہائی کورٹ کے بعد, وہ اپنی جگہ, مگر ہسٹوریکلی دیکھیں یہ دونوں شہر MKM کے ڈومینیٹڈ شہر ہیں, MKM کا ووٹ بینک ہے. یہاں بلدیاتی انتخابات MKM پاکستان جیتتی چلی آ رہی ہے. ہمارا جب ایگریمنٹ ہوا تھا پیپلز پارٹی سے, بلاول صاحب سے اور زرداری صاحب سے, یہ بات طے تھی اور ایگریمنٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو ایکسپٹ کریں گے, ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا تحفظ کریں گے, اس کا خیال رکھیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ شک ہے جس پہ وائلیشن کی ہے سندھ گورنمنٹ نے. اگر میں 14 اضلاع کی بات کروں جہاں ہمارا مینڈیٹ, ہماری ایسی چند یوسیاں ہیں جس میں ہمارے کینڈیڈیٹ جیت رہے ہیں اور اس جیت اور اچھے مارجن سے جیت رہے ہیں, مگر اس کے ریزلٹس روک کے, ان میں سے ایک پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ روک کے ابھی تک ریزلٹ روکا ہوا ہے. ہمارے کینڈیڈیٹس الیکشن کمیشن کے باہر ابھی بھی
بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج پہ کہ وہاں دھاندلی نہ کی جائے. اس کا بھی الیکشن کمیشن کو کہوں گا کہ نوٹس لیں. فارم 11 تک نہیں دیے جا رہے. اب کراچی حیدرآباد کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. میری وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کراچی حیدرآباد پہ آپ اپنا اثر استعمال کریں اور بہتری کے لیے ان شہروں کی ہم دونوں چاہتے ہیں کہ یہاں حالات بہتر رہیں تاکہ سندھ ترقی کرے. ہماری بھی یہ خواہش ہے ایم کیو ایم پاکستان کی, ہمارے سب کی جو یہاں بستے ہیں, کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جو ایگریمنٹ کیا ہے سارے نکات پہ منوہن امپلیمنٹیشن ہو اور یہاں کے رہنے والے سکون کا سانس لیں. ہم دونوں سیاسی جماعتیں ہیں, نہ پیپلز پارٹی ہماری جو سیٹیں ہیں چاہے وہ حیدرآباد کی ہوں چاہے کراچی کی ہوں, اور وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو, نہ وہ لے سکتے ہیں نہ ہم ان کی سیٹوں پہ جیت سکتے ہیں. ہمارا مینڈیٹ مخصوص علاقوں میں ہے, ان کا مینڈیٹ مخصوص علاقوں میں ہے. یہ باتیں طے ہوئی ہیں مگر مینڈیٹ کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا ان 14 اضلاع کی الیکشن کے اندر. یہ میری شکایت ہے پیپلز پارٹی سے ایگریمنٹ کے حوالے سے. اس کے بعد سی ایم صاحب سے کہوں گا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم الیکشن کمیشن صاحب سے مل کے کراچی حیدرآباد کے الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کی اجازت سے ہم بیٹھیں اور اس ڈی لمیٹیشن کو ریویو کریں. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جس طرح کی جیری مینڈرنگ اندرون سندھ ہوئی ہے, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یہ میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہار جاتا ہے وہ دھاندلی کا الزام لگاتا ہے. ہماری مخصوص نشستیں ہیں اندرون سندھ, میرپور خاص میں, سکھر میں, نواب شاہ میں. ادھر سے ایم کیو ایم ہی جیتتی چلی آ رہی ہے. مختلف جو دوسرے اضلاع ہیں ادھر پیپلز پارٹی ہی جیتتی ہے. ہمیں پتا ہے ہم وہاں سے نہیں جیت سکتے, ہمیں پتا ہے کہ ہماری سیٹوں سے پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی, مگر وہاں بھی یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ہماری جو سیٹیں ہیں اس میں مختلف حربے کر کے الیکشن کو ڈسٹرب کیا گیا. اب فارم 7 کے حوالے سے, کاؤنٹنگ کے حوالے سے چیزوں کو روکا جا رہا ہے. ہماری سیٹیں ایم کیو ایم کی سیٹیں ایم کیو ایم کو ملنی چاہیے. ہم کوئی خدا نہ خواستہ ان سے کوئی فیور نہیں مانگ رہے ہیں. جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے اس کو صحیح کاؤنٹ کر کے رزلٹ, فیئر رزلٹ سامنے لے کے آئیں. اگر یہی چیزیں الیکشن کمیشن کو وارن کرتا ہوں, اداروں کو وارن کر رہا ہوں کہ یہی طریقہ جو اندرون سندھ رہا ہے مار دھاڑ سے بھرپور, اگر کراچی میں اسی قسم کی جیری مینڈرنگ کی گئی, اسی قسم کا الیکشن کنڈکٹ کرایا گیا, ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ضرور جاتی ہے. مگر یہاں کا لا اینڈ آرڈر, یہاں کے ایڈمنسٹریٹو جو طریقہ کار ہوتے ہیں الیکشن کنڈکٹ کرنے کے, وہ یہاں کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, حکومت سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے, چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر چیز سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے ہی میجرز لے لینے چاہیے. ہم آپ سے اختلاف نہیں کر رہے, مگر جو ہسٹوریکل پوزیشن ہے جس طرح کی حیدرآباد کراچی کی, اس پہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم اس کو ایمیکیبلی ریزالو کرنا چاہتے ہیں. ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے, الیکٹورل لسٹ کے حوالے سے اگر یہاں اسی قسم کا کہ حربے اپنائے گئے تو اندرون سندھ میں جو کچھ ہوا ہے, میں نہیں چاہتا کہ حیدرآباد کراچی میں بھی اسی قسم کی بدمزگی ہو. میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, مگر ہمارے ہاں ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے. کراچی کے ووٹرز, حیدرآباد کے ووٹرز پریشان ہیں کہ ہمارے ووٹ سے بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اپنی مرضی کی کانسٹیٹوئنسیز بنائی جا رہی ہیں, اپنی مرضی کی ڈی لمیٹیشن کی جا رہی ہے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کل بھی میں نے یہ کہا تھا
اس کو سیریس لے لیں. یہ ہماری تیسری پریس کانفرنس ہے. ایک فروخ بھائی نے کی تھی, اس کے بعد میں نے کی کل, آج پھر کر رہا ہوں. میں ہمبلی ریکویسٹ کر رہا ہوں پورے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ سے, اداروں سے, اور حکومت سندھ سے, اور الیکشن کمیشن سے, کہ خدا نہ خواستہ اگر وہی فارمولا یہاں اپلائی کیا گیا تو پھر مشکلات بڑھ جائیں گی. ہم بھی پھر ایسا الیکشن ہونے نہیں دیں گے. ہم اپنے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. ہمارے ووٹ پہ پہلے ہی پچھلے 18 کے الیکشن میں ڈاکے ڈل چکے ہیں. اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. بدمزگی سے ہم سب کو بچنا چاہیے, میری یہ ریکویسٹ ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ٹیکس پیئرز ہیں. ہمارے ووٹ ڈسٹرب نہیں کیے جائیں, ہمارے ووٹ چوری نہیں کیے جائیں. میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں, میں اور بہت ساری باتیں کر سکتا تھا. میں حالات نہیں بگاڑنا چاہ رہا. میں اپنے کراچیائٹس, حیدرآباد کے لوگوں کے جذبات نہیں ابھارنا چاہ رہا. ہم ان کو کنٹرول میں رکھنا چاہ رہے ہیں. ساری رپورٹس گراؤنڈ کی وہی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں کہ حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے اور کراچی میں علاقوں میں انہوں نے کیا کیا ہے. تو الیکشن کمیشن پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر الیکشن کمیشن نے میری ان باتوں کا نوٹس نہیں لیا تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا اور سندھ گورنمنٹ ہوگی. میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ایک اچھے سٹارٹ کے لیے میری ان باتوں کو پازیٹیو لیا جائے گا. ایک اچھے سٹارٹ کے لیے. ہماری ان تلخیوں سے سندھ سفر کر رہا ہے, سندھ نگلیکٹ ہو رہا ہے. پاکستان کے دوسرے صوبے ڈیولپ ہو رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا کراچی ڈسٹرب ہوا ہے, برا حال ہے اس کا, لوگ پریشان ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ حالات وہاں چلے جائیں کہ پھر سنبھالے نہ جائیں. میری یہ ریکویسٹ ہے. شکریہ بہت بہت. جی میرے بھائی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر ہماری جماعت کی کچھ پرائرٹیز بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے حیدر بھائی کے لیے کوشش نہیں کی یا نہیں کر رہے. ہونا چاہیے. ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ آزادانہ زندگی گزارے, اور اگر وہ سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہے تو اس کو لینے دیا جائے. ہم جہاں کھڑے ہیں آج, آپ کے علم میں ہے, آپ اسی فیلڈ سے ہو, روز دیکھ رہے ہو, کراچی کی پرائرٹی اس وقت حیدر رضوی کو فیئر پلینگ فیلڈ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی پانی کی ضرورت ہے, جتنی لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہے, جتنی ہیلتھ کی ضرورت ہے, جتنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, جتنی ایم کیو ایم کو سیاسی آزادی کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ سارے کیسز پہ ہماری نظر ہے. اللہ خیر کرے گا. حیدر بھائی بھی انشاءاللہ بھرپور حصہ لیں گے اس جد و جہد میں. میرے بھائی, آپ نے اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں, 22 کے بعد ہم نے اپنی خامیوں سے بھی, غلطیوں سے بھی بہت سارے سبق سیکھے ہیں. ہمارا ایک مینڈیٹ ہے, ایکسیپٹڈ مینڈیٹ ہے, پوری پاکستان کی نیشنل لیڈرز نے ایکسیپٹ کیا ہے اس پریس کانفرنس میں, اور ہمارے جو مسائل سامنے رکھے گئے تھے ان کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ آپ کے یہ جینوئن مسائل ہیں.
نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب نے، بلاول صاحب نے، آصف صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے. تو ہم اپنے جینون مطالبوں کے لیے یہ آواز بلند کر رہے ہیں. ہم نے بھرپور کوشش کی پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کی، نہیں کامیابی ہوئی، وجوہات سب کے سامنے ہیں. ہم اب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلیں جو میٹر کرتے ہیں، لائک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے اور رہے گی اس صوبے میں. فیڈرل گورنمنٹ میں جو بڑی جماعتیں ہیں ان سے بات کر رہے ہیں. ہمارے آپ ایکشنز تو دیکھیں. اس سوال کو میں بہت امپورٹنٹ لیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے سامنے بھی یہ میری بات جائے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہر آپشن ایگزاسٹ کر چکے ہیں. ہم ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لوور کورٹس، اسمبلی، سینٹ، پروونشل اسمبلی، سڑکیں. ہمارا آدمی شہید ہوا سی ایم کے گیٹ پہ. یہ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں سنیں، ہمیں کوئی صدر پاکستان نہیں بننا. ہم چاہ رہے ہیں کراچی کے مسائل حل ہوں. یہ جو میں آج پریس کانفرنس بہت نرم لہجے میں کر رہا ہوں، اس کی وجہ بھی یہی ہے. میں بگاڑنا نہیں چاہ رہا، اور میں یہی چاہوں گا کہ صاحب اقتدار شہباز شریف صاحب اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میرے نرم لہجے کو ایکسیپٹ کریں، پازیٹیو لیں اور اس کو سیریسنس شو کریں. یہ کراچی ہے، پورے ملک کو پالتا ہے. یہاں ڈسٹربنس آئی تو کراچی ڈسٹرب ہوگا. ہمارے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. آپ آلریڈی کر چکے ہو اس شہر کے ساتھ زیادتی. آپ نے ہمیں آدھا گنا ہوا ہے، پھر بھی ہم کڑوے گھونٹ پی کے آپ کے ساتھ اس لہجے میں ہی بات کر رہے ہیں. سڑک پہ نہیں ہیں کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ ہمارا ان لیٹر ان اسپرٹ آپ امپلیمنٹ کرو گے، جو کہ آپ نے وعدہ کیا ہے. اگر آپ اس سے منحرف ہوتے ہو، ہٹتے ہو، تو پھر ہم بھی حیدرآباد کو تالا لگائیں گے اور پھر سڑکوں پہ آئیں گے، کیونکہ انف از انف. اب ہم نے ہر ادارے کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے. دیکھیں، یہی تو وجہ تھی. ہم کوئی آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے. ہمارا پورا نیٹ ورک ہے حیدرآباد میں، اندرون سندھ میں، اور یہاں ہمارے لوگ کام کرتے ہیں. اس لوگ ہیں، الیکشن لڑے ہوئے ہیں، لڑوائے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ جیری مینڈرنگ دیکھی ساری. اب یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس انتظامیہ ہو، جس کے پاس ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں، ان کے کنٹرول میں ہوں. ان کو ہی استعمال کر کے اس قسم کا کام کیے جاتے ہیں. اگر ہماری ایڈمنسٹریشن، ہمارے وہ افسران فیئر ہوتے، الیکشن کمیشن بھی اگر نیچے لیول پہ فیئر ہوتا، تو یہ جیری مینڈرنگ نہیں ہونے دیتا. یہ ڈیلیمیٹیشن جس طرح سے کی گئی ہے یہ نہیں ہونے دیتے. یہ ہونے دی گئی ہے. ان کے پاس سارے ٹولز ہیں حکومت کے پاس ان چیزوں کو کرنے کے لیے. ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، اور ہم چاہتے بھی نہیں اگر ہمارے پاس ہوتے کہ ان ٹولز کو استعمال کریں. ہم چاہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن. سب لوگ یہی چاہتے ہیں. جب ہمارے ایگریمنٹ ہوئے تھے ساری ان جماعتوں سے، سب نے یہ کہا تھا کہ ریفارمز کرنے کے بعد ہم فیئر اینڈ فری الیکشنز میں جائیں گے. اب آج بلدیہ کے الیکشن میں اگر یہ حال ہو ہے تو 23 کے الیکشن میں کیا ہوگا؟ 23 کے الیکشن میں کتنی جیری مینڈرنگ ہوگی پورے ملک میں؟ میری پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیس لے لیں. اس کو ٹیسٹ کیس لے لیں. خدا نہ خواستہ جانیں ضائع ہوتی ہیں. الیکشن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ کوئی جان چلی جائے. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ الیکشن میں کسی کی جان نہ جائے. تو جس طرح سے یہاں جیری مینڈرنگ ہوئی ہے، جس طرح سے 14 ضلعوں میں الیکشن ہوئے ہیں، اگر 23 کو پورے ملک میں الیکشن ہوئے تو ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی اور اقدام لینا پڑ جائے. مجھے اس کے علاوہ آپشن بتا دیں. میں نے پی ایم ایل این سے
اتحاد کیا, پی ٹی آئی سے اتحاد کیا, کیا نام ہے, پیپلز پارٹی سے اتحاد کیا, مولانا صاحب سے ہمارے اچھے تعلق ہیں, اور کیا کر سکتی ہے ایم کیو ایم. کورٹ جا چکے ہیں, کورٹ کے فیصلے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے, اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا, روڈ پہ احتجاج کر لیا. اب کیا کریں بتائیں, آپ بتا دیں مجھے, وہ جو مشورہ دیں گے میں اس طرح کر لیتا ہوں. چائنا سے ہلاک کروں, رشیا سے ہلاک کروں, کیا کروں بتائیں؟ مذاکرات ہو رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں, بالکل ایسا ہے. میں تو صرف آصف زرداری صاحب, بلاول صاحب کے ان الفاظ پہ یقین کرتا ہوں جو ہماری میٹنگز میں اسلام آباد میں ہوئے تھے. وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ریزالو ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے, جو ہم نے ان کو ڈیمانڈز دی تھی کراچی سے ریلیٹڈ, انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, ہاں جینون ڈیمانڈ ہے, یہ ہونے چاہیے. تو اس کی امپلیمنٹیشن پہ دیر کیوں ہے؟ پھر کر کے الگ کریں نا تاکہ آگے بڑھیں. ہم لڑنا نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہوں, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے آپس میں حالات خراب ہوں, ہم مل کے اس سندھ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ایک مینڈیٹ ہے, مینڈیٹ کو آپ ایکسیپٹ کرو. آپ نے کہا تھا ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو ہم ایکسیپٹ کریں گے, ہم کرتے ہیں ان کے مینڈیٹ کو. ہمیں پتا ہے جو انٹیریئر میں ان کی سیٹیں ہیں وہاں سے وہی جیتیں گے, مگر ہماری سیٹوں پہ آپ وہ نہ کرو, ڈاکہ نہ ڈالو, سمجھ رہے ہو. وسیم اختر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور مسلسل پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. آج دوسرا روز ہے, انہی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں ہماری سیٹیں ہیں مختلف حلبوں سے ہمارے مینڈیٹ کو توڑا گیا ہے, اور پیپلز پارٹی سے یہ شکایات ایم کیو ایم کی جاری ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی نے ہمیں جوائن کیا. وسیم بدامی صاحب, کیا کہیے گا؟ یہ کہتے ہیں ابھی تو ہم نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم سڑکوں پر آ جائیں, حیدرآباد کو, کراچی کو تالے لگا دیں. اور ظاہر ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے معاہدے کی پاسداری کرنی ہے. آپ یہ کہتے تھے کہ ریفارمز کر کے الیکشن میں جائیں گے, لیکن اگر بلدیاتی الیکشن میں یہ حال ہے تو پھر ہم آپ سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک تو متحدہ قومی موومنٹ میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ طے ہوا تھا, جس کے بعد پھر ایم کیو ایم حکومت سے نکلی تھی, اگر جس وقت بہرحال یہ بھی کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ یہ چیزیں تو ہم ویسے بھی پوری کریں گے چاہے ہمارا حکومت کا حصہ ہو یا نہ ہو, لیکن بہرحال اس معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے ایم کیو ایم میں ایک خاصی کہہ لیجیے کہ مایوسی تو آلریڈی تھی کہ اس معاہدے پر عمل درآمد واضح طور پہ بہت سلو ہو رہا تھا, اس انداز سے بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا جس انداز سے ایم کیو ایم کی توقعات تھیں اس دن جب حکومت سے ایم کیو ایم علیحدہ ہوئی تھی. اس کے اوپر جب یہ بلدیاتی الیکشن آیا ہے, بلدیاتی الیکشن کا پہلا فیز آیا جو کہ کل تھا, جس میں زیادہ تر علاقے, جس میں انٹیریئر سندھ ہی تھا, اور جو دوسرا مرحلہ ہے اگلے مہینے اس میں کراچی اور حیدرآباد ہے, تو اس میں بھی خاص طور پہ ظاہر کچھ تو شہر اندرون سندھ کے بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی صاحب کا لاکھ اختلاف ہو, لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کی وہ سیٹس ہیں اور پیپلز پارٹی وہ جیت جاتی ہے. کچھ جو علاقے ہیں کہ جہاں پر ایم کیو ایم کا بھی ووٹ بینک ہے, وہاں پر ایم کیو ایم کے بہت سنجیدہ تحفظات ہیں کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پر اپنا زور استعمال کیا ہے, بزور طاقت ایم کیو ایم کو سیٹ سے محروم کیا ہے. یہ جو کل والی پریس کانفرنس ہے اور جو آج دوبارہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, یہ ایم کیو ایم نے اپنے طور پہ پیپلز پارٹی کو یہ ایک قدم آگے بڑھ کے پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اب ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ میں ہیں, تو اب ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ایم کیو ایم یہ بات پرائیویٹلی بھی کمیونیکیٹ کر سکتی تھی پیپلز پارٹی کو, لیکن ذرا تھوڑا واضح انداز میں اور سخت انداز میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتی تھی, اس لیے ایک دن میں 2 پریس کانفرنسز کرنے پہ اکتفا کیا ہے. کیا یہ معاملہ اتنا آگے جائے گا کہ اس بنا پر ایم کیو ایم حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کرے, ایسا کچھ کرے؟ ابھی تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک ورکنگ ریلیشن شپ اچھا نہیں بن رہا. ابھی اس کا امکان نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی سے معاہدہ کر کے ایم کیو ایم نے اب تک کیا حاصل کر لیا ہے, یا صرف لوز ہی کیا ہے؟ بلدیاتی الیکشن کو دیکھیں یا 240 میں جس طریقے سے ایم کیو ایم جیتی وہ دیکھیں. ایم کیو ایم نے حاصل تو نہیں کیا, کیونکہ ہمیں ظاہر کوئی بھی چیز پریکٹیکلی نظر نہیں آئی. یہ الگ بات ہے کہ ایم کیو ایم جب تحریک انصاف سے الگ ہوئی تھی تو ان کے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں, یعنی ایم کیو ایم کو کراچی کی 21 نشستیں ہیں, جس میں سے 14 پی ٹی آئی کے پاس ہیں, 4 ایم کیو ایم اور 4 پیپلز پارٹی کے پاس. ایم کیو ایم کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب وہ 14 نشستیں ہماری ہیں اور جو ہم سے چھین کے پی ٹی آئی کو دی گئی. ایم کیو ایم کو اگر یہ ساری کی ساری صورتحال نہ بھی ہوتی تو بھی اسی بہانے سے اس حکومت سے بہرحال علیحدہ اس لیے ہونا تھا کہ
کہ اگلا الیکشن ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کے خلاف لڑنا ہے کراچی میں، اس لیے کہ کراچی کی اس وقت 21 میں 14 نشستیں پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا ایم کیو ایم کے لیے کہ وہ اپنے ووٹرز کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ہمیں ووٹ دو، پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دو، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے وزیر بھی ہیں، پی ٹی آئی کے اتحادی بھی ہیں. تو ایم کیو ایم کو بہرحال الیکشن سے پہلے کوئی بہانہ ضرور چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا. جب وہ الگ ہو ہی رہے تھے تو پھر انہوں نے ظاہر پیپلز پارٹی سے کچھ نہ کچھ ڈیل کر کے کہ اپنی کچھ باتیں منوا کے اس کے بعد علیحدہ ہوں. لیکن کیا یہ ڈیل اس سے بہتر ہو سکتی تھی؟ 100% ہو سکتی تھی، اس لیے کہ اس وقت ایم کیو ایم ایک ایسے مقام پہ تھی، آج بھی ہے، کہ جہاں پر اگر ایم کیو ایم یہاں سے وہاں ہو جائے تو حکومت یہاں سے وہاں ہو جاتی ہے. تو بالکل اس صورتحال میں ایم کیو ایم کو اس سے زیادہ گین کرنا چاہیے تھا. اب تک کیا گین کیا؟ جواب ہے 0. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم بدامی صاحب، گفتگو کر رہے تھے AR نیوز سے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.